بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پاکستانیوں، پاکستان کو باقاعدہ طور پر توڑنے کے لیے جو سازش 2 سال پہلے شروع ہو چکی تھی، اب اس کو منطقی انجام کی طرف بڑھایا جا رہا ہے۔ یہ وہ حالات بنائے جا رہے ہیں پاکستان میں جو 1971 میں ایک مقبول لیڈر جس کا نام تھا مجیب الرحمان، اور اس کو جس طرح آپ سب کو پتہ ہے کہ الیکشن سے باہر رکھنے کے لیے، الیکشن کو مینپلیٹ کرنے کے لیے، ڈگنگ کرنے کے لیے، اور اس کو اقتدار میں نہ آنے کے لیے جو کچھ کیا جا رہا تھا، آج پاکستان میں وہی بلیو پرنٹ دوبارہ دہرایا جا رہا ہے۔ نمبر 1، آپ کو پتہ ہے کہ سیفر ایک ایسا لیٹر تھا جو کہ پاکستان کی سلامتی اور پاکستان کی خود مختاری اور پاکستان کے اندرونی معاملات میں ایک مداخلت تھی۔ اس وقت کے وزیر اعظم جس کا نام تھا عمران خان، اس نے باقاعدہ طور پر، اس کا فرض تھا، اس کی یہ ڈیوٹی تھی، وہ بانڈ تھا کہ پاکستانی عوام کو یہ بتانے کے لیے کہ پاکستان کے خلاف ایک برونی سازش ہوئی ہے۔ اس برونی سازش کے تحت مجھے اقتدار سے علیحدہ کرنے کے لیے ایک سازش بنی گئی ہے، تاکہ جب وہ اقتدار سے علیحدہ ہو جائے تو ان کو باقاعدہ ریوارڈ ملا جائے گا، باقاعدہ ایک تغمہ دیا جائے گا۔ اور آپ سب کے سامنے ہے صورتحال کہ کس طرح پارٹیوں کو اکٹھا کیا گیا، کس طرح پارٹیوں کو جوڑا گیا۔ اس کے بعد پاکستان، نمبر 2 سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان کی معیشت کو تباہ و برباد کر دیا گیا ہے۔ آپ کے سامنے ہے، اس میں کوئی ڈکی چکی بات نہیں۔ کہاں ڈالر 175 یا 178 کا تھا، آج وہ 300 تک پہنچ چکا ہے۔ کیا وجہ آپ کا سب کو؟ آج مہنگائی جو کہ اس وقت 12% تھی، آج 50% تک پہنچ چکی ہے۔ اس وقت معیشت کا پیا چل رہا تھا، آج معیشت کا پیا رک چکا ہے۔ آپ سب کو پتہ ہے، اس میں کوئی ڈکی چکی بات نہیں ہے کہ یہ کیا وجہ ہو رہی ہے، کیونکہ یہ سازش اس وقت تیار ہو چکی تھی، اور جس میں ہمارے، اور اس کے بعد آپ کو سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ عمران خان کی حکومت صرف 3.5 سال رہی ہے، زیادہ عرصہ بھی نہیں رہی، اور اس کے دور میں تقریباً پاکستان کی ہسٹری میں 17 سال کے بعد، مشرف کے دور کے بعد 6% گروتھ تک چلی گئی تھی۔ یہ اپنا ریکارڈ شو کرتا ہے اس شہباز شریف کی حکومت کا۔ اس نے یہ مطلب فکر دیے تھے کہ کیا وجہ ہوئی کہ اس کو مطلب کہ اتار کے پاکستان کی معیشت کو تباہ کیا گیا۔ اس کے بعد آپ سب کو پتہ ہے کہ ایگزیکٹو آرڈر کے تحت ایک ایسا بندہ لایا گیا جو کہ ریٹائر ہو چکا تھا، اور اس نے اپنے آپ کو یعنی کہ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں وہ کام کروں گا جو کہ باجوہ نے ادھورا چھوڑا ہے، اس کو مکمل کرنے کے لیے پھر اس نے عہد کیا۔ اور آپ سب کے سامنے ہے کہ 9 مہینے میں پاکستان کی معیشت، پاکستان کی ترقی، پاکستان کی ہیومن رائٹس، پاکستان کی وومن رائٹس، پاکستان لوگوں کے کاروبار جو پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا گیا۔ آپ سب کے سامنے ہے، یہ وہ شخص ہے جو کہ اس کے اندر وہی رجیم چینج کے آفیسر کام کر رہے ہیں جنہوں نے پاکستان کو تباہی کے دانے پر کھڑا کیا تھا، اور جنہوں نے پاکستان میں ایک چلتی معیشت کو تباہ کیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے پاکستان کا خربوں سے نقصان ہو گیا، خربوں سے، اور پاکستان کا قرضہ جو اس وقت فار ایگزامپل 80,000 تھا، وہ یعنی کہ 80 خرب تک پہنچ گیا، فار ایگزامپل میں دے رہا ہوں۔ تو اس کا کیا وجہ تھی کہ پاکستان کا، اور تیسری سب سے بڑی بات ہے کہ جس وقت عمران خان صاحب نے رشیا کا دورہ کیا، آپ سب کو پتہ ہے کہ اس نے مطلب کہ باقاعدہ تیل کے معاہدے کیے، باقاعدہ طور پر گندم کے لیے معاہدے کیے۔ تو کیا وجہ ہوئی کہ اس کے آتے ساتھ ہی باجوہ نے باقاعدہ طور پر اپنے لیے ایک بندہ ہائر کیا جس کا نام تھا حسین خانی، اور اپنے آپ کو لابنگ کرنے کے لیے وہ مطلب کہ ہائر کیا گیا۔ اور اس آتے ساتھ ہی عمران خان کی حکومت کے ہوتے ہوئے، پرائم منسٹر ہوتے ہوئے، باجوہ نے کہا کہ ہم یوکرائن پہ نیوٹرل نہیں رہ سکتے، ہم باقاعدہ یورپین یونین اور امریکہ کی مدد کریں گے، باقاعدہ ہم مطلب کہ اس کے بعد آپ سب کو پتہ ہے کہ عمران خان کی حکومت کے بعد جانے کے بعد باقاعدہ طور پر گولہ بارود، میزائل، اور ہو سکتا ہے افرادی قوت بھی گئی ہو، یہ مجھے کنفرم نہیں ہے۔ اور چوتھی سب سے بڑی بات یہ کہ پاکستان کی فارن پالیسی جس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا گیا، آپ سب کے سامنے ہے۔ چائنا کے ساتھ تعلقات ایسے ہو گئے ہیں کہ چائنا نے باقاعدہ طور پر مزید انویسٹمنٹ سی پیک میں کرنے سے معذرت کر لی ہے۔ اس کے بعد آپ کے افغانستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔
وہ کس طرح کے پہنچ گئے ہیں, یو اے کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں, سعودیہ کے ساتھ تعلقات کیا ہیں, پاکستان کو دنیا میں تنہا کر کے اور یعنی کہ معاشی طور پر تباہ و برباد کر کے اب پاکستان کے کو ٹکڑے ٹکڑے کا پلان ہے, جس پہ عمل درآمد کرتے ہوئے عاصم منیر باقاعدہ عمل کر رہا ہے. آپ سب کو پتہ ہے کہ 9 مئی کے بعد جو ایک بہانہ کیا گیا تھا, 9 مئی کو عمر فاروق روک سکتا تھا, وہ نہ ہو سکتا نہیں ہونا تھا, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب باقاعدہ اپنے کیسز کے لیے باقاعدہ یعنی کہ کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے, ان کو باقاعدہ شیشے توڑ کر رینجر نے وہاں سے اور کمانڈو نے وہاں سے گھسیٹ کے گرفتار کیا. تو اس کا ذمہ دار کون تھا؟ عمر فاروق. لیکن عمر فاروق چاہتا, اگر اپنی پاور کرتا, اگر اپنے آپ کو وہ چیف جسٹس آف پاکستان, چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ منواتا, تو وہ 1 گھنٹے کے اندر وہ عمران خان صاحب دوبارہ منگوا سکتا تھا. لیکن ایسا نہیں ہوا, اس لیے نہیں ہوا کہ وہ پلاننگ کے تحت سب کچھ ہو رہا تھا. اب عمران خان صاحب کی بہنیں مل کے یہ باقاعدہ طور پر اظہار کر چکی ہیں, کیونکہ عمران خان صاحب کا یہ لفظ ہے کہ یہ مجھے لمبے عرصے کے لیے سیفر میں 14 سال قید سنانے کے لیے لایا گیا ہے, اور میں اس کے لیے تیار ہوں. میں اپنی جان قربان کر دوں گا, میں اپنی حقیقی آزادی کے لیے جان قربان کر دوں گا, میں اپنی سلامتی کے لیے جان قربان کر دوں گا, لیکن میں پیچھے نہیں ہٹوں گا. میں مطلب کہ اپنے آپ کو فنا کر دوں گا, لیکن میں پیچھے نہیں ہوں گا. اس لیے کہ اگر آج وہ سمجھوتا کر لیتا ہے تو آئندہ کا کوئی بھی پاکستان کا پرائم منسٹر اپنے پرائم منسٹر بنے گا, وہ کبھی بھی یہ نہیں بتائے گا کہ آج فلانا ملک جو ہے پاکستان میں سازش کر رہا ہے, فلانا ملک پاکستان کے میں مداخلت کر رہا ہے, فلانا ملک, اس لیے کہ اس کو باندھ دیا جائے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان کو ترقی کی طرف, پاکستان کو خوشحالی کی طرف, پاکستان میں مطلب معیشت کو ٹھیک کرنا ہے, تو عاصم منیر اور باجوہ کی جتنی ٹیم ہے اس کو سر عام ڈی چوک میں پھانسی دی جائے, اگر پاکستان کو ترقی کی رات تک گامزن کرنا ہے. ورنہ یہی ذمہ دار ہیں جو ابھی بھی جو کچھ کھیل کھیل رہے ہیں پاکستان کی قسمت سے, پاکستان کی فارن پالیسی سے, پاکستان کے عوام سے, پاکستان کو مطلب برباد کرنے پہ لگے ہوئے ہیں. باجوہ کی جتنی ٹیم, باجوہ سمیت عاصم منار کی جتنی ٹیم, اس سمیت ڈی چوک میں جب تک پھانسی نہیں دی جائے گی پاکستان ترقی نہیں کرے گا. پاکستان یہاں سے کھڑا ہے بلکہ اب ٹوٹنے کے قریب ہو چکا ہے. پاکستان زندہ باد.